اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس ثم صرح بعد ذلك بنفی الترادف قصدا فقال حتى لا يكون الفعل موجبا أي إذا كان المراد مخصوصا بالصيغة لا يكون فعل النبي عليه السلام موجبا على الأمة من غير مواظبته عليه السلام خلافا لبعض أصحاب الشافعي فإنهم يقولون إن فعل النبي عليه السلام أيضا موجب إما لأنه أمر وكل أمر للوجوب وإما لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوجوب وهذا الخلاف بيننا وبينهم في كل ما لم يكن سهوا منه عليه السلام ولا طبعا له ولا مخصوصا به وإلا فعدم كونه موجبا بالاتفاق۔ شارح کہتے ہیں پھر مصنف نے قصداً ترادف کی نفی کی، کنایتاً ترادف کی نفی کرنے کے بعد بات صاف ہے۔ فقال تو ترادف کی قصداً نفی کرتے ہوئے، ترادف جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وجوب میں صیغہ امر اور فعل نبی مترادف نہیں ہیں، یعنی وجوب فعل نبی سے ثابت نہیں ہوتا ہے، تو ترادف کی قصداً نفی کرتے ہوئے، صراحتاً نفی کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا حتی لا یکون الفعل موجبا، یہاں تک کہ فعل موجب نہیں ہے۔ فعل ابھی بتایا جائے گا کہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یہاں تک کہ فعل نبی موجب نہیں ہے۔ اے اذا کان المراد، یہ عبارت کہاں سے نکل کے آ رہی؟ وَيُخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، یعنی جب مراد، کس کی مراد؟ امر کی مراد، اور امر کی مراد کیا ہے؟ وجوب، یعنی جب وجوب صیغہ کے ساتھ مختص ہے، یختص مرادہ بصیغہ، یعنی جب مراد یعنی وجوب صیغہ کے ساتھ مختص ہے، جب وجوب صیغہ کے ساتھ مختص ہے، لا یکون فعل النبی علیہ السلام موجبا علی الامہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل امت پر موجب نہ ہوگا۔ ربط عبارت، کس عبارت کی یہ توضیح ہے؟ حتی لا یکون الفعل موجبا، تو شارح کہہ رہے ہیں لا یکون فعل النبی، یہ اس عبارت کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حتی لا یکون الفعل، الفعل میں جو الف لام ہے وہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اور مضاف الیہ نبی علیہ السلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب حال ایسا ہے کہ مراد یعنی وجوب صیغہ امر کے ساتھ مخصوص ہے، صیغہ امر کے ساتھ مختص ہے، تو فعل نبی امت پر موجب نہیں ہے۔ فعل نبی امت پر وجوب کو ثابت کرنے والا نہیں ہے، یعنی فعل نبی سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا، وجوب کا ثبوت بس صیغہ امر سے ہوتا تو ترادف کی نفی ہو گئی۔ یہاں تک کہ فعل نبی امت پر موجب نہیں ہے، من غیر مواظبتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل پر پابندی کیے بغیر، تو شارح کی یہ عبارت بتا رہی ہے کہ فعل نبی بذات خود موجب نہیں ہے، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل پر مواظبت برتی ہے، پابندی کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل
پابندی کے ساتھ مواظبت کے ساتھ وجوب کو ثابت کرتا ہے، ایسا شارح کہہ رہے ہیں، مگر محشی کہتے ہیں کہ شارح کی اس بات میں کہ فعل نبی مواظبت کے ساتھ موجب ہے، اس میں نظر ہے، یہ غیر مسلم ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پر مواظبت برتی ہے، مواظبت برتنے کے بعد تو اعتکاف ایک ایسا فعل نبی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت برتی ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی، مگر اس کے باوجود واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ جب واجب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فعل نبی مواظبت کے ساتھ بھی موجب نہیں ہے، فعل نبی مواظبت کے ساتھ بھی وجوب کو ثابت نہیں کرتا، وجوب کا ثبوت تو بس صیغہ امر سے ہی ہوتا ہے۔ ہاں، مواظبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی ہے اور ترک پر انکار بھی کیا ہے، یعنی کسی فعل کی پابندی کی ہے اور اس فعل کے ترک پر انکار بھی کیا ہے، تب تو یہ موجب ہے، اور انکار اگر موجود نہیں ہے تو موجب نہیں ہے، مگر یہاں پر بھی فعل نبی بذات خود موجب نہیں ہے، بلکہ وجوب کا ثبوت اس جگہ بھی جو ہو رہا ہے تو وہ انکار کی وجہ سے، ترک فعل پر انکار کی وجہ سے، اور ترک فعل پر انکار فعل کا امر ہے، تو ایسے مقام پر بھی جو وجوب کا ثبوت ہوا وہ امر سے ہی ثبوت ہوا، تو وجوب کا ثبوت صرف امر سے، وجوب کا ثبوت کس سے ہوتا؟ صرف امر سے، وجوب میں امر ہی مختص ہے، کہتے ہیں لا یکون فعل النبی علیہ السلام موجبا علی الامہ، فعل نبی امت پر موجب نہیں ہے، من غیر مواظبتہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت کے بغیر، خلافاً لبعض اصحاب الشافعی، اس بات میں کہ فعل نبی امت پر موجب نہیں ہے، فعل نبی وجوب کو ثابت نہیں کرتا، وجوب کو بس امر ثابت کرتا، اور فعل نبی علیہ السلام وجوب کو ثابت نہیں کرتا، اس میں بعض اصحاب شافعی کا اختلاف ہے، مطلب یہ کہ بعض اصحاب شافعی کا کہنا یہ ہے کہ فعل نبی بھی موجب ہے، فعل نبی سے بھی وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، فعل نبی بھی وجوب کو ثابت کرتا ہے، جیسے کہ امر وجوب کو ثابت کرتا، خلافاً لبعض اصحاب الشافعی، بعض اصحاب شافعی کا اس میں اختلاف ہے، فإنہم یقولون، کیونکہ وہ کہتے ہیں، بعض اصحاب شافعی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان فعل النبی علیہ السلام ایضاً موجب، بعض اصحاب شافعی کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی موجب ہے، یعنی وجوب کو ثابت کرنے والا ہے۔ اب جو یہ دعویٰ ہے بعض اصحاب شافعی کا کہ فعل نبی بھی موجب ہے، اس دعویٰ کی دو دلیل پیش کرتے ہیں، اس دعویٰ پر دو طریقے سے استدلال کرتے ہیں، یہ اصحاب شافعی یعنی بعض اصحاب شافعی دو طریقے سے استدلال کرتے ہیں۔ نمبر ایک، لِأَنَّهُ أَمْرٌ،
لأنہ امر، اس لیے کہ فعل نبی امر ہے، فعل نبی امر ہے، ان کا ایسا کہنا فعل نبی امر ہے اس لیے کہ امر کی دو قسمیں ہیں، قول اور فعل۔ تو کہتے ہیں یا اس لیے کہ فعل نبی امر ہے اور ہر امر وجوب کے لیے ہے، تو فعل نبی وجوب کے لیے ہے۔ وَإِمَّا لِأَنَّهُ، یہ تنزل کے طور پہ ان کی دلیل ہے کہ فعل امر کی قسم تو نہیں ہے، فعل امر کی قسم تو نہیں ہے، مگر فعل امر کی طرح ہے افادہ وجوب میں۔ تو دو باتیں رہی، نمبر ایک فعل نبی امر ہے اور ہر امر وجوب کے لیے ہے، تو فعل نبی وجوب کے لیے۔ نمبر دو، فعل نبی امر تو نہیں ہے مگر امر کے مانند ہے افادہ وجوب میں۔ وَإِمَّا لِأَنَّهُ مُشَارِكٌ لِلْأَمْرِ الْقَوْلِي، یا اس لیے کہ فعل نبی امر قولی کے مشارک ہے حکم وجوب میں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ فعل نبی موجب ہے یا موجب نہیں ہے، اس میں ہمارا اور بعض اصحاب شافعی کا اختلاف ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ موجب نہیں ہے، بعض اصحاب شافعی کا کہنا ہے کہ فعل نبی بھی امر کی طرح موجب ہے، وجوب کو ثابت کرنے والا ہے، مگر واضح رہے کہ ہمارا اور اصحاب شافعی کا اختلاف ہر فعل نبی میں نہیں ہے، اس فعل نبی میں ہے جو وَهَذَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، یہ اختلاف جو ہمارے اور بعض اصحاب شافعی کے درمیان ہے، ہر اس فعل نبی میں ہے جو سہو کے طور پر نہ ہو، جو سہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو کے طور پر نہ ہو اور آپ کی طبعی عادت کے طور پر نہ ہو اور آپ کے ساتھ مخصوص نہ ہو، مخصوص نہ ہو، ویسے فعل میں اختلاف ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ یعنی اگر فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ کا مطلب اگر فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہواً صادر ہوا ہو، اختلاف اس فعل میں ہے جو سہواً نہ ہو، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فعل سہواً صادر ہوا ہو، جیسے کہ زلات، یا طبعاً صادر ہوا ہو جیسے کہ کھانے پینے کی عادات، یا یہ کہ وہ فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو اور اس کی خصوص کا علم کسی خارجی دلیل سے معلوم ہو۔ ایک فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور اس فعل کے مخصوص ہونے کا علم کسی خارجی دلیل کے ذریعے سے ہو، جیسے کہ تہجد کا وجوب، اور جیسے کہ 4 سے زائد عورتوں سے نکاح، تو یہ تہجد کا وجوب اور 4 سے زائد عورتوں سے نکاح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کا مخصوص ہونا خارجی دلیل سے معلوم ہے، خارجی دلیل سے معلوم ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے یا طبعی ہے، وہ فعل طبعی ہے، عادت کے طور پر ہے یا سہو کے طور پر ہے، اگر آپ کا فعل ایسا ہے تو بالاتفاق یہ موجب نہیں ہے، اس میں ہمارا اور اصحاب شافعی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو ہر اس فعل میں ہے جو اس طریقے پر نہ ہو، سہو کے طریقے پر آپ سے صادر نہ ہوا ہو، طبعاً صادر نہ ہوا ہو، آپ کے ساتھ مخصوص نہ ہو،
ایسے فعل میں ہمارا اور اصحاب شافعی کا اختلاف ہے کہ وہ فعل موجب ہے یا موجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو بالاتفاق ایسا ہے، یعنی آپ کے ساتھ مخصوص ہے، مثلاً صحباً آپ سے صادر ہوا ہے اور طبعی فعل آپ کا ہے، اگر ایسا ہے تو بالاتفاق یہ موجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کسی مجمل کے بیان کے لیے ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چور کے ہاتھ کو کاٹنا گٹے سے، کیونکہ یہ تو بیان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما کا، تو اس کا حکم تو مجمل کا حکم ہوگا۔ اگر وہ موجب ہے تو وہ موجب ہے، اور اگر نادب ہے تو نادب ہے، اور اگر مبیح ہو تو مبیح ہوگا۔ فما لم یکن سہوا، تو وہ فعل جو سہو کے طور پر نہ ہو، طبعی طور پر نہ ہو، مخصوص نہ ہو، مجمل کا بیان نہ ہو، وہی محل اختلاف ہے ہمارے اور بعض اصحاب شافعی کے درمیان، کہ ہمارے نزدیک وہ فعل موجب نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ فعل امت پر موجب نہیں ہے، وہ فعل نبی وجوب کو ثابت کرنے والا نہیں ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ جب وہ فعل معصوم ذات سے صادر ہوا ہے تو جائز تو بلا شبہ ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور وجوب ایک ایکسٹرا صفت ہے جو دلیل کے بغیر، جس کا ثبوت دلیل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ وجوب کے بیان میں کا اہتمام فرماتے تھے، بس کرنے پر بس نہیں فرماتے تھے۔ جب کسی واجب کو بیان کرنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، نہ یہ کہ کرنے پر بس کر لیتے تھے۔ لہٰذا محض فعل سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا، یہ ہے ہمارا مذہب۔ پھر سے اس عبارت کو دیکھیے، وَهَذَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، اور یہ اختلاف ہمارے اور بعض اصحاب شافعی کے درمیان ہر اس فعل میں ہے جو سہو کے طور پر اس طریقے سے نہ ہو، مگر اگر اس طریقے سے ہو، اگر ان طرق سے ہو تو اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ تو بالاتفاق وجوب کے لیے نہیں ہے۔ ہر اس فعل میں ہے جو سہو کے طریقے پر آپ سے صادر نہ ہوا ہو، طبعی طریقے پر صادر نہ ہوا ہو، اور نہ ہی مخصوص ہو، وَإِلَّا، ورنہ تو اس کا موجب نہ ہونا، سہو کے طور پہ صادر ہونے والا فعل بالاتفاق موجب نہیں ہے، طبعی طور پہ صادر ہونے والا فعل بالاتفاق موجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ فعل جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے وہ بھی بالاتفاق موجب نہیں ہے۔ لِلْمَنْعِ عَنِ الْوِصَالِ وَخَلْعِ النِّعَالِ، متعلق بقوله حتى لا يكون الفعل موجبا وحجت لنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کی وجہ سے لگاتار دن اور رات کے روزے سے اور جوتے کے اتارنے سے، یعنی جوتے کے اتارنے سے منع کرنے کی وجہ سے، للمنع لام حرف جار، منع مجرور، جار مجرور ہے، ظرف ہے، کسی نہ کسی سے اس کا تعلق ضروری ہے، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو شارح کہتے ہیں اس کا تعلق حتی لا یکون سے ہے، یعنی مصنف کی عبارت حتی لا یکون الفعل موجبا سے اس کا تعلق ہے۔
یہاں تک کہ فعل نبی موجب نہیں ہے، فعل نبی موجب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کی وجہ سے وصال کے، صوم وصال سے اور جوتے اتارنے کی وجہ سے وہ حجت لنا، اور یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ہے، ہماری دلیل ہے یعنی ہمارے اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ فعل نبی موجب نہیں ہے، فعل نبی وجوب کو ثابت کرنے والا نہیں ہے، فعل نبی سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے للمنع عن الوصال وخلع النعال حجت لنا، یہ ہماری دلیل ہے۔ اب یہ ہماری دلیل کس طریقے سے ہے، یہ تفصیل آ رہی ہے۔ للمنع اے لمنعہ علیہ السلام، لمنعہ علیہ السلام، اس عبارت میں لمنعہ علیہ السلام، اس عبارت میں منعہ، اس عبارت اس تفسیر کے ذریعے سے شارح اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ الف لام مصنف کے قول منع میں، للمنع میں، المنع میں جو الف لام ہے وہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اور مضاف الیہ ہا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کی وجہ سے کس کو، اصحابہ، اپنے اصحاب کو، عن صوم الوصال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اصحاب کو منع فرمانے کی وجہ سے عن صوم الوصال، صوم وصال سے، شب و روز کا لگاتار روزہ رکھنے سے بغیر افطار کیے ہوئے، وخلع النعال، اور جوتوں کو، جوتے اتارنے سے منع کرنے کی وجہ سے۔ روی ہے انہ علیہ السلام، مروی ہے مشکات میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے لگاتار روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ کہتے ہیں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار شب و روز کا روزہ رکھا، فواصل اصحابہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے اصحاب بھی لگاتار شب و روز کا روزہ رکھے، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمِ الْمُوَافَقَةَ فِي وِصَالِ الصَّوْمِ، تو صوم وصال میں موافقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آپ کے اصحاب نے بھی وصال کا روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کا فعل موجب نہیں ہے، موجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرماتے۔ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمِ الْمُوَافَقَةَ فِي وِصَالِ الصَّوْمِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا صوم وصال میں موافقت سے۔ اس پر کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو وصال کا روزہ رکھتے ہیں، آپ وصال کا روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، تم میں سے کون میری طرح ہے، یعنی تم میں سے کوئی بھی میری طرح نہیں ہے۔ میرا حال یہ ہے کہ مجھ کو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، مجھ کو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ جو عبارت ہے، تم میں سے کون میری طرح ہے، مجھ کو میرا رب
کھلاتا اور پلاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم لگاتار راتوں دن کے روزے نہیں رکھ سکتے ہو۔ مجھ میں اللہ کی طرف سے ایک روحانی طاقت ہے کہ اس کے پاس کھلایا اور پلایا جاتا ہوں، کس سے؟ شراب محبت سے کھلایا اور پلایا جاتا ہوں، مطلب یہ کہ جنت کا کھانا کھلایا اور پانی وغیرہ پلایا جاتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت کا کھانا کھلایا جاتا ہوں، اس لیے کہ جب کھانا اور پانی کھلایا اور پلایا گیا تو پھر یہ صوم نہیں ہوا۔ صوم نہیں ہوا تو جو ظاہری الفاظ ہیں وہ مراد نہیں ہے اس جگہ، بلکہ اس کا مطلب آ رہا ہے ولی قوت روحانیہ، اور مجھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی قوت ہے کہ میں اس کے پاس کھلایا اور پلایا جاتا ہوں، من شراب المحبہ، شراب محبت سے کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ شراب محبت سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کھلانا اور پلانا کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے یہ ظاہر پر محمول نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا فیضان ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کا آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قائل نے کہا، شعر ذکرک للمشتاق خیر شرابی، عاشق کے لیے تیری یاد بہترین شراب ہے اور اس کے سوا ہر شراب دھوکہ ہے۔ ولہٰذا، اور اسی وجہ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صوم وصال سے منع فرمانے کی وجہ سے ترل امت المجاہدین، آپ مجاہدہ کرنے والے علماء اور صوفیاء کو دیکھیں گے کہ وہ ایک آدھ قطرہ پی کر اپنے چلوں میں ایک آدھ قطرہ پی کر افطار کر لیتے ہیں تاکہ حد کراہت سے نکل جائیں۔ بات صاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں، کچھ مجاہدین اپنے چلوں میں راتوں دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لگاتار روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ قطرہ پی کر یا ایک آدھ کھجور کھا لیتے ہیں تاکہ حد کراہت سے نکل جائیں، تاکہ حد کراہت سے خارج ہو جائیں۔ یفطرون بشرب قطرۃ فی اربعینات، ایک قطرہ پی کر اپنے چلوں میں افطار کر لیتے ہیں تاکہ حد کراہت سے نکل جائیں۔ وہذا فی صوم الفرض والنفل سوا، اور یہ یعنی صوم وصال کی کراہت، صوم وصال کی ممانعت، فرض اور نفل دونوں میں ہی برابر ہے۔ روزہ چاہے فرض ہو یا نفل ہو، بہرحال اس میں وصال ممنوع ہے۔ وروی انہ علیہ السلام کان یصلی باصحابہ، اور مروی ہے، ابو داؤد نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہ علیہ السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے، اپنے اصحاب اپنے صحابہ کی امامت فرما رہے تھے کہ یک بیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین کو اتارے، فخلعوا نعالہم، تو آپ کے صحابہ بھی اپنے جوتوں کو اتار دیے، فلما قضا صلاتہ،
پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم کو جوتے اتارنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تو جواب میں صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے بس آپ کو جوتے اتارتے دیکھا اور ہم بھی جوتے اتار لیے آپ کی اتباع میں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی تھی کہ ان میں نالین میں گندگی تھی، اذا جاء احدکم، لہٰذا سنو، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے جوتے کو چیک کر لے، فَإِنْ رَأَىٰ فِي نَعْلَيْهِ قَذْرًا، پھر اگر اسے اپنے نالین میں کوئی گندگی نظر آئے تو اسے پوچھ لینا چاہیے اور پھر ان میں نماز ادا کرے۔ ھذہ تمسکات ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ کے تمسکات اور استدلالات ہیں اس بات پر کہ فعل نبی امت پر موجب نہیں ہے۔ وَأَمَّا الشَّافِعِی، لیکن شافعی، یہاں پر اما الشافعی سے مراد اما بعض اصحاب الشافعی ہے، جیسا کہ اس سے ذرا پہلے خلافاً لبعض اصحاب الشافعی کا لفظ گزر چکا ہے، اس قرینے سے یہاں پر اما الشافعی سے مراد اما بعض اصحاب الشافعی۔ لیکن بعض اصحاب شافعی، اب اس کو ہم اصحاب شافعی صرف بولیں گے، لیکن اصحاب شافعی فقال تارتاً، کبھی وہ تنزل کے طور پر یوں بولے کہ فعل امر کی طرح ہے، فعل نبی امر کی طرح ہے، یعنی فعل امر کا عین تو نہیں ہے مگر امر کی طرح ہے افادہ وجوب میں۔ فعل امر کی طرح ہے کس میں؟ افادہ وجوب میں، یعنی جس طریقے سے امر وجوب کا افادہ کرتا ویسے ہی فعل نبی بھی وجوب کا افادہ کرتا ہے۔ انہوں جو یہ کہتے ہیں کہ فعل امر کی طرح ہے تو استدلال کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن 4 نمازوں سے روکے گئے، 4 نمازوں سے روکے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 نمازوں کی قضا کی ترتیب وار اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال کی پیروی کو اپنی امت پر لازم قرار دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ فعل امر کی طرح ہے افادہ وجوب میں۔ فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ، تو مصنف بعض اصحاب شافعی کے اس استدلال کا جواب اپنے اس قول سے دے رہے ہیں، اس قول سے دے رہے ہیں والوجوب استفید، والوجوب استفید بقولہ علیہ السلام صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا وجوب یہ مستفاد ہوا، یہ حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول صلو سے، جو صلو کما رأیتمونی اصلی میں ہے، فعل سے وجوب حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر فعل بذات خود موجب ہوتا
تو صحابہ محض دیکھ کر ہی آپ کی اتباع کرتے، اور یہ کہنے کی اس قول کے یعنی صلو کما رأیتمونی اصلی کہنے کی بالکل حاجت نہیں ہوتی، حاجت نہیں پڑتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں وجوب جو حاصل ہے وہ صیغہ امر صلو سے نہ کہ فعل سے۔ وقال تارتاً، اور کبھی اصحاب شافعی نے ترقی کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ فعل امر کی ایک قسم ہے، فعل امر کی ایک قسم ہے، فعل امر کی ایک قسم ہے، یعنی فعل امر ہے اور ہر امر وجوب کے لیے ہے تو فعل بھی وجوب کے لیے ہے۔ اب رہی بات یہ کہ فعل امر ہے، فعل امر کی ایک قسم ہے، اس بات کی دلیل تو ترقی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ فعل امر کی ایک قسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر کی دو قسمیں ہیں، قول یعنی صیغہ امر اور فعل یعنی فعل نبی۔ تو فعل بھی امر ہے، اس بات کی دلیل اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ فعل امر ہے، امر کی ایک قسم ہے، تو اس کی دلیل کے طور پر اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے فعل پر لفظ امر کا اطلاق کیا ہے، یعنی استعمال ہوا ہے لفظ امر اور مراد ہے فعل، تو فعل پر اللہ رب العزت نے امر کا اطلاق کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فعل بھی امر کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فعل پر لفظ امر کا، فعل پر لفظ امر کا اطلاق کیا ہے اپنے اس قول میں وما امر فرعون برشید۔ امر یہاں پر فعل کے معنی میں ہے، امر فعل کے معنی میں ہے، کیونکہ جو صفت آ رہی ہے وہ رشید آ رہی ہے، اور رشید یہ فعل کی صفت ہے، قول کی صفت نہیں، قول کی صفت سدید آتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فعل پر لفظ امر کا اطلاق فرمایا ہے اپنے اس قول میں وما امر فرعون برشید اے فعلہ، امر فعل کے معنی میں، اس لیے اس دلیل سے امر سے مراد یہاں پر فعل ہے۔ کس دلیل سے؟ اس دلیل سے کہ اس کی صفت رشید آئی ہے، اس لیے کہ قول یہ رشید سے موصوف نہیں ہوتا بلکہ یہ سدید سے موصوف ہوتا ہے۔ فأجاب المصنف ان، تو اصحاب شافعی کے اس استدلال کا جواب مصنف اپنے اس قول سے دے رہے ہیں وَسُمِّيَ الْفِعْلُ بِهِ، اور لفظ امر کے ساتھ فعل کو یہاں موسوم کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ یہ اس کا سبب ہے، یعنی سمی الفعل بلفظ الامر، فعل کو لفظ امر کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے اس لیے کہ امر فعل کا سبب ہے، تو یہ باب مجاز میں سے ہے، باب مجاز میں سے ہے، سبب بول کر مسبب مراد لیا جانا یہ باب مجاز میں سے ہے، اور گفتگو جو چل رہی ہے حقیقت میں چل رہی ہے، لہٰذا اس آیت سے استدلال کرنا اس بات پر کہ فعل امر کی ایک قسم ہے، فعل امر ہے، درست نہیں ہے۔ تم درس اليوم۔